ابن عرابی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے عہد سلطنت میں قبیلہ بنو حنفیہ میں حجدر بن مالک نامی ایک بڑا ڈاکو تھا۔ سینکڑوں قتل و غارت کر چکا تھا۔ جب اس نے اہل حجاج پر ڈاکہ ڈالا تو حجاج بن یوسف کو اس کی اطلاع ہوئی تو حاکم یمامہ کو خط لکھا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، اب تک اس کا انتظام کیوں نہیں کیا، فوراً حیدر کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ حجاج کے قہر و غضب اور قہر مانی حکومت کے خوف سے لوگ ویسے ہی تھر تھراتے تھے۔ خط پہنچا تو حاکم یمامہ کو اپنی موت نظر آ گئی۔ قبیلہ بنو مرود دینی حنظلہ کے ہوشیار اور بہادر لوگوں کو بلا کر ان کے لیے ایک بڑا انعام مقرر کیا کہ وہ حیدر کو قتل کر دیں یا قید کر کے لے آئیں۔ یہ لوگ اس کی تلاش میں گئے۔ جب اس کے مستقر کے قریب ہوئے تو ان میں سے ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم لوگ بھی آپ کی جماعت میں شریک ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ حیدر کو ان پر اعتماد ہو گیا اور ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ سب لوگ حیدر کے پاس رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک روز موقع پا کر اس کو باندھ لیا اور حاکم یمامہ کے پاس پہنچا دیا۔ حاکم یمامہ نے انہی لوگوں کے ساتھ حجاج کے پاس روانہ کر دیا اور ان لوگوں کا حال حجاج کو لکھ بھیجا۔ حیدر جب حجاج کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ حجاج بن یوسف وہ خونخوار انسان ہے جو 1,20,000 لوگوں کو باندھ کر قتل کر چکا ہے، مگر اس کی جرت دیکھیے۔ جب حجاج نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس راہزنی اور ڈاکہ ڈالنے پر کس چیز نے آمادہ کیا تو کہا 3 چیزوں نے، ایک اپنے دل کی جرت شجاعت، دوسرا بادشاہ کا ظلم، تیسرا زمانے کے حوادث۔ حجاج نے کہا تو اس سے کیا بات سرزد ہوئی جس کی وجہ سے تیری جرت بڑھی اور سلطان نے تجھ پر ظلم کیا اور زمانے کے حوادث تجھ پر ٹوٹ پڑے۔ حیدر نے کہا امیر مجھے آزمائیں تو مجھے بہترین سیاسی شاہسوار اور اپنی رعایت میں سب سے زیادہ خیر خواہ پائیں گے، اور یہ اس لیے کہ جب کبھی کسی سے میرا مقابلہ ہوا تو میں نے اپنے آپ کو اس پر غالب پایا۔ حجاج نے کہا اچھا ہم تمہیں آزماتے ہیں، اور آزمائش یہ ہے کہ تمہیں ایک میدان میں چھوڑتے ہیں جس میں ایک شیر ہوگا، اگر اس نے تجھے قتل کر دیا تو ہم تیرے قتل کی فکر سے بچے، اگر تو نے شیر کو مار دیا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ حیدر نے نہایت خوشی سے اس کو قبول کیا اور کہنے لگا کہ یہ تو میری آرزو ہے، ضرور ایسا کیجیے۔ حجاج نے کہا شیر کے مقابلے میں تجھے آزاد نہیں چھوڑیں گے، بلکہ صورت یہ ہوگی کہ تیرے پاؤں میں بھاری بھاری بیڑیاں ہوں گی اور داہنا ہاتھ گردن سے باندھ دیا جائے گا، صرف بائیں ہاتھ کھلا رہے گا، اس میں تلوار دی جائے گی۔ حیدر نے اس کو بھی قبول کیا۔ حجاج نے شیر کے آنے تک حیدر کو جیل خانہ میں قید کر دیا اور اپنے ماتحت حاکم کو حکم دیا کہ ایک ببر شیر کہیں سے گرفتار کیا جائے۔ حکام نے فوراً ایک ببر شیر مہیا کر دیا، شیر کو ایک میدان میں چھوڑ دیا اور 3 دن اس کو بھوکا رکھا گیا۔ اس کے بعد حیدر کے پاؤں بیڑیوں سے اور دائنا ہاتھ گردن سے باندھ دیا گیا، بائیں ہاتھ میں تلوار دے کر شیر کے سامنے چھوڑ دیا۔ حیدر اس کو دیکھ کر ایک ترانہ پڑھنے لگا۔ جب شیر نے اس کو دیکھا تو نہایت زور سے دھڑکا اور انگڑائی لے کر حیدر کی طرف بڑھا۔ جب شیر بالکل قریب آ پہنچا اور ایک نیزے کا فاصلہ آ پہنچا تو حیدر نے زور سے جست کی اور اس زور سے شیر پر تلوار کا وار کر کے اسے ختم کر دیا، اور ادھر حیدر پیروں کی بیڑیوں کی وجہ سے پیچھے کو جا پڑا۔ حجاج اور اس کے عنوان ایک دریچے کے پیچھے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ادھر حیدر اٹھا اور حجاج سے کہا اگر آپ نے میری موت کا قصد کیا تھا تو میں تیرے انعام کا بھی امیدوار ہوں۔ عورتیں تو یہ سمجھتی تھیں کہ میں لوٹ کر نہ آؤں گا کیونکہ وہ شوہروں کی غیرت پر پورا بھروسہ نہیں رکھتی، اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ اگر شیر کے مقابلے سے پہلو تہی کی تو حجاج کے ہاتھ سے نجات نہیں پا سکتا۔ حجاج نے کہا اب اگر تم چاہو تو ہم تمہیں بڑا انعام دیں اور چاہو تو تمہیں بالکل آزاد چھوڑ دیں۔ حیدر نے کہا کہ نہیں، میں امیر کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حجاج نے ان کے لیے اور اس کے سب گھر والوں کے لیے بڑے بڑے وظائف مقرر کر دیے۔ سامعین کرام اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔